السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر۔ ویورس، انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ دوسروں کی عزت کریں گے، دوسرے آپ کی اس سے زیادہ عزت کریں گے۔ یہی کچھ ہمارے چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جناب بندیال صاحب، وہ کرسی پہ بیٹھنے کے بعد جس طریقے سے تمام سیاسی رہنماؤں کی تذلیل کر چکے ہیں، تو اب لوگوں میں ایک قسم سے بغاوت پیدا ہو گئی ہے۔ وہی سیاسی لیڈر جو احترام کرتے تھے عدالت کا، قانون کا، یہ ہو، آج وہ خود باقاعدہ دھمکی آمیز الفاظ میں چیف جسٹس کو مخاطب کر رہے ہیں۔ میں ذکر کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، جنہوں نے کل زبردست دبنگ پریس کانفرنس کی، جو کہ تمام لیڈروں کو کرنی چاہیے کہ انسان جب کہتے ہیں جب حد سے چیز بڑھ جاتی ہے تو پھر اپنی عزت سے اوپر کسی کی عزت محسوس نہیں ہوتی۔ جناب مولانا فضل الرحمان نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ جناب عمر عطا بندیال صاحب، آپ معزز کرسی پہ بیٹھ کے، آپ معزز ترین سیاسی لیڈروں کی آپ اور آپ کے دو رفقا، جو 3 جج جس کے لیے کہا کہ آپ معزز کرسی پہ بیٹھ کے ہم معزز سیاستدانوں کی تذلیل کرتے ہیں، اب یہ نہیں چلے گا۔ پہلے بندوق کی سر پہ رکھ کے ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ مذاکرات کریں، اب یہ ہتھوڑا آپ کا نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا۔ اور آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے قانون اور آئین کے حساب سے بات کریں، یہ ہتھوڑا اور ہمارے اوپر ڈکٹیٹ نہیں کرائیں کہ کس سے بات کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی۔ عمران خان ایک جھوٹا آدمی ہے، اس کے ساتھ ہم ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ کیا گارنٹی ہے کہ وہ کل کو یہ چیز مانے کہ ہمارے جو فیصلے ہوئے مذاکرات میں وہ؟ تو میں تو بڑا اچھا اسٹینڈ دیا ہے مولانا فضل الرحمان نے کہ جس عدالت کو، جس چیف جسٹس کو میں نہیں مانتا، جس بینچ کو میں نہیں مانتا، جن کے سوموٹو 3 کے بجائے جو 2-3 کا بتا رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، ایسے بینچ کو ہی میں نہیں مانتا ہوں، تو اس بینچ کے سامنے میں کیوں پیش ہوں؟ انہوں نے انکار کر دیا، نہیں گئے، چیمبر میں نہیں گئے۔ دوسری جانب جناب چیف جسٹس صاحب، بڑے معزز پوسٹ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی غلط بندے بھی بیٹھ جاتے ہیں اس معزز پوسٹ پہ۔ وہ کیا فرماتے ہیں، جیسے ایک نکلا تھا عورتوں کا بھی ایک نعرہ پیدا ہوا، میرا جسم میری مرضی۔ اس طریقے سے جناب عمر عطا بندیال صاحب بھی کہتے ہیں کہ میری عدالت میرا فیصلہ۔ وہ بھائی میں نے جو فیصلہ کر دیا 14 مئی والا، اس سے مکرنا نہیں، اس سے مڑنا نہیں، اس کو ختم کرنا نہیں۔ بھائی جب ختم نہیں کرنا ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جا کے آپ مذاکرات کریں اور کوئی تاریخ طے کریں؟ تاریخ طے کریں کہ اس کا مطلب آپ پھر ڈیٹ چینج کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتی۔ چیف جسٹس صاحب جس امید سے اور جس لالچ میں لالچ کا لفظ کہوں گا، جس لالچ میں یہ سب کچھ قانون اور آئین اور لوگوں کو یعنی لتاڑ رہے ہیں اور معزز سیاسی رہنماؤں کی تذلیل کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ اب اس کا طور بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، آج اس کا یہ سلسلہ نکلا ہے کہ حکومت نے جو عدلیہ اصلاحات بل دونوں ایوانوں سے پاس کرایا تھا، قومی اسمبلی سے اور کیبنٹ سے اور سینیٹ سے، اس کو صدر صاحب کے پاس بھیج دیا تھا۔ اس کو امپلیمنٹ ہونے سے پہلے اور اس کے اوپر صدر صاحب کی سائن سے پہلے ہی چیف جسٹس صاحب نے کہا میرا حکم، میری عدالت، میری مرضی۔ انہوں نے اس کو رائج ہونے سے پہلے ہی یعنی کر دیا۔ یعنی ایسے ہو گئے جیسے کوئی بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اس کی مسلمانی پہلے کر دو۔ بھائی کوئی چیز ہوئی ہی نہیں ہے ابھی، اس کو ایک امپلیمنٹ جو بات کی بات ہے وہ صدر صاحب اپنے پاس 10 دن رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ سائن نہیں کرتے آٹومیٹیکلی، تو آج وہ جو ہے بل آج سے وہ صدر کے سائن نہ ہونے کے باوجود بھی رائج ہو گیا۔ اب اس رائج ہونے کے بعد جو ہے سوموٹو کا اختیار جناب عمر عطا بندیال والا جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ جس دن عدالتیں کھلتی ہے یا ہو سکتا ہے اگر
ہمارے باقی جو 7-8 ججز ہیں، یہ ہم خیال کے علاوہ، یہ 6 ہم خیال کے علاوہ باقی ججز نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، تو 3 جو سینئر ترین ہیں، جن میں ایک قاضی فائز، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور 2 اور جو ہے سینئر ترین جو ہوں گے، جن میں ڈاکٹر طارق مسعود ہیں اور ایک اور ہیں، تو یہ 3 مل کے سو موٹو لے سکتے ہیں۔ اور اب یہ بینچ بنانے کا بھی جو ہے وہ اکیلے چیف جسٹس کا پاور ختم ہو گیا۔ اب یہ عمر عطا بندیال صاحب بالکل یہ ختم ہو گیا سلسلہ کہ وہ اب یہ بینچ اگر ہمت کے یہ 3 سینئر ترین جو چیف جسٹس ہیں، یہ اگر چاہیں تو آئین یہ ٹوموٹو بھی لے سکتے ہیں اور نیا بینچ تشکیل دے سکتے ہیں الیکشن کے بارے میں، جو چاہے وہ 15 کا ہو 7 کا ہو، لیکن اب بینچ بنانے کا اختیار 3 سینئر ترین ججز ہیں ان کے اختیار میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کل پرسوں سے رپڑا پڑے گا۔ پیر کے دن یہ عید کی چھٹیوں کے بعد جیسے ہی عدالتیں کھلتی ہیں تو ان کو پہلے یہ کرنا چاہیے تاکہ ان کا جو ہے ان کو تو بالکل ہی فارغ کرنا چاہیے چیف جسٹس صاحب کو، جو رام اللہ چھینک بھی آتی ہے تو سو موٹو لے لو۔ انہوں نے تو یعنی ایک بندے کی خواہش کے خاطر، ایک بندے کو اقتدار میں لانے کے خاطر اپنے ضمیر کا سودا کر دیا، کیا کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کے الفاظ آپ سنیں، اس نے کھلم کھلا کر اس کے اوپر لگائیں توہین عدالت، ہمت ہے تو دیکھیں آپ توہین عدالت لگائیں مولانا فضل الرحمان کے اوپر، ہمت ہے چیف جسٹس صاحب آپ کو میں کہہ رہا ہوں، آپ مولانا فضل الرحمان کے اوپر آپ لگائیں توہین عدالت لگائیں، اگر آپ میں اب تو خیر پاور ختم ہو گیا آپ کے، لیکن آپ لگائیں تھی کہ انہوں نے جو آپ کو کھلم کھلا کر جو سچی اور کھری باتیں جو کہی ہیں، تو چیف جسٹس صاحب ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک آدمی کے چکر میں دنیا بھر کو ایسے کرتے رہیں۔ اب جناب یہ 3 جو ہیں سینئر ترین ججز یہ قابل احترام ہوں گے، یہ جو بھی ٹوموٹو لیں گے، جو بھی بینچ بنائیں گے، اس کے اوپر کسی بھی پارٹی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آج کا یہ بل پاس ہونا یہ عمران خان کے لیے بہت بڑا شاک ہے، اور چیف جسٹس صاحب کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن عمران خان کے لیے بھی ہے۔ لیکن عمران خان کے اوپر ایک اور بڑا شاک میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ عمران خان نے وزیر اعظم تھا، اور ہیلی کاپٹر کو ٹیکسی کرا کے اور رکشہ سمجھ کے استعمال کر رہا تھا۔ وہ حکومت گئی، کشمیر کی حکومت گئی، گلگت والی بھی جا رہی ہے، سمجھے۔ عمران خان صاحب بالکل اب جو ہے خرچہ چلانے کے لیے انہوں نے نئے طریقے ڈھونڈے۔ انہوں نے ابھی 14 مئی کو الیکشن ہونے ہی نہیں ہے، مسلم لیگ نون نے نزاکت سمجھ لی، وقت کی ہوا کا رخ سمجھ گئے، اور انہیں یقین ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ سے اپلیکیشن تک نہیں لی، اور نہ انہوں نے کوئی اپنا جو ہے نشان الیکشن کا انتخابات کا نشان شیر جو ہے وہ بھی انہوں نے نہیں لیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے 14 اور خان کو بھی پتہ ہے کہ 14 تاریخ کو الیکشن نہیں ہوں گے، کسی صورت میں نہیں ہوں گے۔ عدالت 1 ٹوموٹو لے 50 ٹوموٹو لے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے حالات صحیح نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے صحیح نہیں ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں، عمران خان والے کہتے ہیں کہ یہ ملک ڈیفالٹ، شاہ محمد کو یہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا، بس آج ہوا یا کل ہوا۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں، ایک طرف سے کہتے ہیں کہ 21 ارب دے دو۔ یار کوئی منافقت کی حد ہوتی ہے، منافقت کی حد ہوتی ہے تو آپ لوگ ملک کے دشمن ہو، ملک کے خلاف بات کر رہے ہو۔ تو یہ اب میں آپ کو بتاتا چلوں عمران خان نے کیا کیا کمائی کا طور طریقہ۔ عمران خان نے اپنے پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے لیے جو سمجھ رہے تھے کہ 14 کو ہوں گے، جو کہ ہونے نہیں ہیں، اور جنہوں نے اپلائی بھی کیا ان کی ٹکٹوں کے لیے وہ بھی جھوٹی ہیں، ان کے بھی دماغ کام نہیں کرتا، وہ بھی بس عمران خان کے چکر میں آ گئے۔ فی آدمی 2 کروڑ 3 کروڑ روپے لے لیے گئے ہیں کہ 1 کروڑ منہ دکھائی کہ میں دلہن کی طرح بیٹھا ہوں وہاں کہ جو میرے سے ملے گا 1 کروڑ روپے دینا ہے، 1 کروڑ پارٹی فنڈ میں آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ پھر آپ کو ہم ٹکٹ دیں۔ 1 کروڑ آپ کو شوکت خان میں 3 کروڑ روپے تقریباً ایک کینڈیڈیٹ
صداقت ہے یا نہیں ہے، لیکن 1 کروڑ کا تو کنفرم ہے. لیکن ابھی جو نئی تازی ہمیں اطلاعات ملی ہے اسلام آباد سے کہ بندوں نے 3 کروڑ روپے دیے ہیں. اب 3 کروڑ کے ساتھ سے آپ لگائیں کہ کتنے بندے ہو گئے اور اپلائی کیا ٹکٹ کے لیے، اور کتنے ارب جو ہے عمران خان کے پاس جمع ہو گئے. کسی بینک میں جمع نہیں بنی گا، اس میں زمان پارک میں جمع ہوں گے. اور پھر کوئی چور آگے، جیسے پہلے ان کے 5 کروڑ کوئی بتا رہا ہے، کوئی 50 لاکھ بتا رہا ہے، جو چوری ہوئے اس طریقے سے چوری ہو جائیں گے. پھر نام ہوگا کہ یہ آپریشن کیا پولیس نے، اس میں اٹھا کے لے گئے. تو عمران خان نے یہ پیسے جمع کیے ہیں کہ ان کو ٹکٹیں دی ہیں. اچھا، ٹکٹوں کے ساتھ کیا ناانصافی کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شہباز گل جو جیل میں گئے، وہ بیچارے بھی پاکستان چھوڑ چکے ہیں. خاموشی سے چھپ چھپا کے چلے گئے. ایک دفعہ عمرے پہ جا رہے تھے، ایک کنٹرول لسٹ میں تھا، اس کو واپس کر دیا. نہ جانے کس طریقے سے پاکستان چھوڑ چکے ہیں. یہ بھی میں آپ کو خبر دیتا چلوں. ان کو صوبائی اسمبلی کی ٹکٹ نہیں دی. چلیں ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی جو ساتھیوں سے سالوں سے پنجاب کے وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں، پیپل پارٹی کے دور سے، عمران خان کے دور سے، کبھی وہ بیٹے کو آگے لانا چاہتے ہیں کہ شاید اس کو ہو جائے، تو ان کو بھی صوبائی اسمبلی کی ٹکٹ نہیں ملی. اور تو اور میرے ایک دوست کے بھتیجے سمجھ لیں، فواد چودھری، ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملی. ان کے مایوسی اور ان کا رونا اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں اور کل کے کاشف عباسی کے پروگرام میں دیکھیں وہ کس طریقے سے رو رہے. ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو بھی ٹکٹ نہیں دی. بولا کیا کر سکتے ہیں، نہیں دی. میں تو کہا کہ آپ امیدوار تھے. بولا ہاں، کیوں نہیں تھا امیدوار. تو اس کا مطلب آپ کو بھی اگر ہو جاتے تو آپ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہو سکتے تھے. بولا ہاں میں ہو سکتا. اور حقیقت دیکھا جائے تو ہی ڈیزرو. فواد چودھری جیلوں میں گئے، خدمت کی ہے، اور سیاسی منظرنامہ ہے اس کا بھائی عمران خان کو کیسوں میں سے نجات دلوا رہے ہیں، فیصل چودھری. تو اس کا احسان بھی نہیں مانا عمران خان نے. احسان فراموش آدمی ہے. فواد چودھری کو ٹکٹ نہیں دی، وہ اس کو بھی گیم سے آؤٹ کر دیا. فواد چودھری سے سوال پوچھا گیا، کاشف عباس نے پوچھا کہ اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں، عثمان بوزدار کو ٹکٹ دی. بولا ہاں وہ تو ٹاپ لسٹ میں ہے. بولا ٹاپ لسٹ کا مطلب اس کو اگر غلطی سے عمران خان جیت بھی جاتے ہیں یا وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو کیا اس کے چانسز ہیں کہ پنجاب میں اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیے جائیں. بولا ہاں بالکل، وہ اس دور میں سب سے سر فہرست ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہمیں ڈراپ کیا گیا. اب ایک چور، خائن، ڈاکو جو دولت لوٹ کے پیجنی کو پہنچاتا تھا، گوگی کو پہنچاتا تھا، جو لوٹ کے چلی گئی دبئی، اس کو ٹکٹ ملی ہے فواد چودھری سے. سنسیئر آدمی، سنسیئر. اختلافات ہیں، میں نہیں مانتا ہوں کہ سیاست کے طور پہ سب کچھ لوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، سب کچھ، لیکن پارٹی میں عمران خان کے ساتھ مخلص آدمی ہیں فواد چودھری. اس کے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کر لیا. ہو سکتا ہے فواد چودھری ذہین آدمی ہے، انہوں نے سوچا ہوگا یہ الیکشن تو ہونی نہیں ہے، میں 2 کروڑ 3 کروڑ روپے کس لیے دوں. تو انہوں نے پیسے نہیں دیے ہوں گے، اس کو ٹکٹ نہیں ملی. شاہ محمود قریشی بھی سمجھ گئے، انہوں نے بھی پیسے نہیں دیے، ان کو بھی ٹکٹ. تو یہ پنجاب الیکشن کے ریس سے نکل گئے. تو یہ اس طریقے سے عمران خان جو ہے اپنے موثروں کے پیٹ میں چھڑا گھومنے والا شخص ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. جیسے ایک بات میں اور بتاتا چلوں یہاں پہ کہ عمران خان کے ایک بہت قریبی ساتھی اور ایسا شخص جو کہتا ہم آ گئے ہیں اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے، میرا مقصد ہے علی امین گنڈاپوری. علی امین گنڈاپور کو گئے جیل میں، اور جہاں بھی ہوئے اس کی ابھی نئی ویڈیو ایک وائرل ہوئی، آپ وہ دیکھیں. ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں ہاتھوں میں، وہ بالوں سے میرے سے بھی چھوٹے بال، گنجا کر دیا اس کا. وہ بال اتنے ہوتے تھے لیڈیز کی سے بھی زیادہ، وہ ختم اتنا چہرہ نکل آیا. وہ جو بھڑکے مارتے تھے اور روب تھا بالوں کی وجہ سے، انہوں نے بولا بلاؤ پہلے تو اس کو کاٹو. اب نامعلوم افراد نے کاٹا، پولیس نے کاٹی، یہ بات کی بات ہے. خود اپنے انٹرویو دیکھا ہے ہم نے ابھی، اس کا میں نے کچھ ہی دیر پہلے اس کی ویڈیو دیکھی ہے. تو بغیر یعنی
اس کے بال ختم، اس کی شخصیت ختم، اس کا حولے ہی بدل دیا. ابھی تو نہ جانے کتنے دن ابھی کسٹڈی میں رہیں گے، اب پتہ نہیں کیا کیا بدلے گا اس کا. تو عمران خان کے ایسے ساتھی جو ہے اس سے بھی عمران خان کو سبق لینا چاہیے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. ریاست سے نہیں لڑ سکتا کوئی. دنیا کے پاکستان کی فوج کے ساتھ میں بلند بات کہتا ہوں، اس میں خوشامد نہیں سمجھے. پاکستان کی فوج کے ساتھ جب اسرائیل کی فوج نہیں ٹکرا سکتی، انڈیا کی فوج نہیں ٹکرا سکتی، کوئی دشمن ملک کے تمہارے یہ یدھ سے کیا کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اگر گرفتار کر لیا تو یہ ٹینکوں کے نیچے آئیں گے یا یہ ترکیہ والا طریقہ کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں. سب 2 رکعت شکرانے کے کچھ لوگ پڑھیں گے اور کچھ لوگ تھوڑا رو دو کہ یہ غلط ہوا وہ غلط ہوا، اور یہ جو بڑھ کر لڑکے گھروں میں جا کے چھپ کے بیٹھ جائیں گے. ان کے ماں باپ بھی بتا دیں گے بھائی یہ کیا کرو، چھوڑو عمران خان کا پیچھا. تو یہ ایسی چیزیں جو ہے یہ ہے. اب جو ہونا ہے جس کے اوپر نظر ہے وہ ہے عدالتوں کے اوپر کہ عدالت یہ جو بل جو ہوا ہے عدلیہ اصلاحات کا بل، اس کے بعد قانونی طور پہ عمر عطا بندیال کے ہاتھ کٹ گئے. آج عید کی رات ہے، آج 30 روزے پورے ہوئے. جن دوستوں نے 30 روزے مکمل کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزے عبادتیں قبول فرمائے، اور ان کے گھر میں کل کا سورج عید کا دن ان کو مبارک ہو. کل میں عید مبارک کہنے کے لیے پھر حاضر ہوں گا، لیکن اس وقت تمام دوستوں کو عید کی رات مبارک ہو. اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم رہیں. بچیوں کو، لڑکیوں کو مہندی اور یہ جو ہمارے کسٹمز ہیں جو اس میں آپ ان کی مدد کریں، بچیوں کو جانے دیں، پارلر پہ جائیں، بال کٹوائیں، جو تھوڑی بہت خریداری رہ گئی ہے وہ بھی کریں، اور عید کی مکمل تیاری رہیں. جس حیثیت میں بھی ہے، امیر انسان امیری کے حساب سے، غریب اپنی اوقات کے مطابق، غربت کے مطابق. یہ دن مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دن ہے اور عبادتوں کا مہینہ تھا یہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عبادتیں قبول فرمائے. اجازت دیجیے جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کریں، اور پلیز بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.